بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَا اذا بالغ فی وصف الثوب فی ظاہر الروایہ، یہاں تک ہو چکا تھا۔ آگے ہے وَقَضَا اذا سما مکیلا او موزونا وسما جنسہ دون صفتہ، کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر مہر میں نام لیا، ذکر کیا مکیل شے مکیل کا یا شے موزون کا، یعنی یہ کہا کہ میں آپ کو ایک ڈبہ اس ڈبے سے گیہوں دوں گا، یا کہا کہ میں آپ کو چاول دوں گا، ہے نا، یا کہا کہ میں اتنا لیٹر دودھ دوں گا، کیلی یا وزنی چیز مہر میں طے کیا۔ وسما جنسہ دون صفت ہی، اور اس کے جنس کو نام لیا، اس کے صفت کو بیان نہیں کیا۔ دودھ کہا تو گائے کا دودھ یا بھینس کا دودھ، بکری کا دودھ یہ نہیں کہا، تو پھر جو ہے اختیار ہوگا کہ دودھ جو ہے نارمل جو ہے وہ دے دے یا اس کی قیمت دے دے۔ وَإِن سَمَّا جِنسَهُ وَصِفَتَهُ لَا يُخَيَّرُ، اور اگر اس کے جنس و صفت دونوں کا نام لے لیا تو اختیار نہیں دیا جائے گا۔ جیسے کہا کہ میں آپ کو جو ہے نا گیہوں دوں گا اچھی کوالٹی کا، تو پھر اچھی کوالٹی کی گیہوں ہی دینی پڑے گی، اس کی قیمت میں اختیار نہیں دیا جائے گا۔ لِأَنَّ الْمَوْصُوفَ مِنْهُمَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ثُبُوتًا صَحِيحًا، اس لیے کہ ان دونوں میں سے جس چیز کا وصف بیان کر دیا جائے، یعنی کیلی اور وزنی چیزوں میں سے جس کا وصف بیان کر دیا جائے وہ ذمے میں ثابت ہو جاتا ہے ثبوت صحیح کے طور پر۔ آگے وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنزِرٍ، توجہ سے مسئلہ سنتے رہیے اور سمجھتے جائیے، میں وضاحت کر کے پڑھاؤں گا لیکن زیادہ تفصیل بیان نہیں کروں گا۔ اگر کسی مسلمان نے شادی کیا شراب پر یا خنزیر پر، معاذ اللہ، کہا کہ میں شراب تمہیں دوں گا، ہے نا، ایک ڈب کی شراب دوں گا، یا کہا میں 50 خنزیر مہر میں دوں گا، یہ ساری صورتیں جو ہے نا وہ نادر صورتیں ہیں، اب اس زمانے میں دستیاب نہیں ہیں۔ پہلے اس طرح کے مسائل ہوتے تھے کہ یہودیہ سے کتابیہ سے شادی کیا، ہے نا، تو پھر مہر میں اس طرح کی چیزیں طے ہوتی تھی۔ تو اگر مسلمان نے شادی کیا شراب پر یا خنزیر پر، فن نکاح جائز، تو نکاح تو جائز ہوگا، ولہا مہر و مثلہا، اور عورت کے لیے مہر مثل ہوگا، کہ ہمارے نزدیک مہر جو ہے یہ شرط نکاح نہیں ہے، جیسا کہ امام مالک یا امام شافعی نے کہا۔ لأن شرط قبول الخمر شرط فاسد، اس لیے کہ شراب کو قبول کرنے کی شرط قبول الخمر، شراب کو قبول کرنے کی شرط یہ شرط فاسد ہے۔ فیصح النکاح، تو نکاح صحیح ہوگا، ویلغ الشرط، اور شرط فاسد ہو جائے گی۔ نکاح میں اگر کوئی شرط رکھی جائے، شرط فاسد، تو اس شرط فاسد کی وجہ سے نکاح جو ہے بیکار نہیں ہوگا، لغو نہیں ہوگا۔ اور اگر بے کا معاملہ الگ ہے، بے میں اگر شرط فاسد رکھی جائے تو بے فاسد ہو جائے گی۔ بخلاف البیع، بخلاف بیع کے، لأنہ یبطل بالشروط الفاسدہ، اس لیے کہ بیع شروط فاسدہ سے باطل ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ میں آپ کو یہ بائک بیچ رہا ہوں، اس نے کہا میں نے آپ کو بائک بیچا، سامنے والے نے کہا میں نے خریدا 50,000 میں، کہا شرط یہ ہے کہ 1 مہینہ میں اس کو چلاؤں گا بیچنے کے بعد بھی، تو اس شرط سے بیع فاسد ہو جائے گی۔ لیکن لم تصح تسمیہ، نکاح میں ایسا نہیں ہوگا، صرف یہ ہوگا کہ تسمیہ صحیح نہیں ہے۔ کیسے کہ جس چیز کا تسمیہ کیا ہے وہ مہر بننے کے لائق نہیں ہے۔ لما ان المسمى ليس بمال في حق المسلم، اس وجہ سے کہ مسمى جو ہے حق مسلم میں مال نہیں ہے، فوجب مہر المثل، تو اسی لیے مہر مثل واجب ہوگا۔ کہ اگر تسمیہ ایسی چیز کا ہو جو لائق مہر نہیں ہے تو وہ عدم تسمیہ کی منزل میں ہے۔ فإن تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لها مثل وزنه خلا۔ کسی نے کہا کہ میں اس مٹکے میں موجود سرکے پر تم سے نکاح کر رہا ہوں۔ فإن تزوج امرأة، کسی نے شادی کیا کسی عورت سے، على هذا الدن من الخل، ہے نا، اس مٹکے پر موجود سرکے سے، خلن کہتے سرکے کو، فَإِذًا هُوَ خَمْرٌ، لیکن مٹکے میں وہ سرکہ شراب بن چکا تھا، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا عِنْدَ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ۔ تو اب امام اعظم کہتے ہیں یہاں پر چونکہ یہ مسئلہ ایسے ہی ہوگا جیسے شراب پر اگر وہ نکاح کرتا تو اس کے لیے مہر مثل ہوگا امام اعظم کے نزدیک۔ وقالا، اور صاحبین نے فرمایا، لَهَا مِثْلُ وَزْنِهِ خَلًّا، اس عورت کو اسی مٹکے میں جتنا وزن ہے اس وزن کے مطابق سرکے کا وہ حقدار ہوگی۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ، اور اگر شادی کیا اس غلام پر، اشارہ کیا ہے نا، اشارہ کیا ایک آدمی کی طرف کہ اس غلام پر میں نے تم سے شادی کی، فَإِذًا وَحُرٌ، بعد میں پتہ چلا کہ اس کو تو اس کے مالک نے آزاد کر دیا ہے، یجب مہر المثل عند ابی حنیفہ و محمد، تو اب امام اعظم کے ساتھ ساتھ یہاں امام محمد بھی ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک مہر مثل واجب ہوگا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ تجب القیمت، دونوں صورتوں میں قیمت واجب ہوگی۔
دلیل سب کی سنیے. لأبی یوسف انہ اطمعہا مالن، امام ابو یوسف کی دلیل دونوں صورت میں یہ ہے، سرکے والی اور غلام والی صورت میں، جبکہ شراب یا آزاد نکل جائے، کہ مہر اس قیمت اس لیے واجب ہوگی کہ اطمعہا مالن، شوہر نے عورت کو مال کا لالچ دیا تھا، یعنی جو کہا تھا کہ میں یہ سرکہ دے رہا ہوں، یہ غلام دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شوہر نے عورت کو مال کا لالچ دے دیا. لالچ سے مراد یعنی اس کو جو ہے کہا کہ میں یہ دوں گا. وہ عاجزاً تسلیم ہی، اور اس کی تسلیم سے یعنی اس کو سپرد کرنے سے عاجز ہو گیا، کیونکہ وہ سرکہ نہیں شراب ہے، جس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ آزاد ہے. فتجب قیمتہ، تو اس لیے اس کی قیمت واجب ہوگی، اور مثلہ، یا اس کا مثل واجب ہوگا، ان کانا من ذوات الامثال، اگر وہ ذوات الامثال میں سے ہے. غلام ذوات الامثال میں سے نہیں ہے. ذوات الامثال کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نہیں دوسرا بھی دے دے تو چلے گا. جیسے کیلا جو ہے 1 درجن آپ نے لیا تو یہ والا نہیں وہ والا بھی دے گا تو چلے گا، کیونکہ عام طور پر کیلا، سیب یا اخروٹ وغیرہ جو ہے یہ ذوات الامثال ہوتے ہیں. ایسی انڈا جو ہے ذوات الامثال میں سے، یہ نہیں وہ انڈا. لأبی اس کے بعد کہتے ہیں کما اذا ہلک العبد المسمى، تشبیہ دے رہے ہیں مسئلے کی، جیسے کہ اگر عبد مسمى ہلاک ہو جائے قبل تسلیم سپرد کرنے سے پہلے. جب کہا تھا کہ میں یہ غلام دوں گا، واقعی وہ غلام تھا، لیکن جب دینے کی بات آئی تو غلام مر گیا، تو اب جو اس کی قیمت واجب ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی امام ابو یوسف کہتے ہیں قیمت واجب ہوگی. او مثلہ و ابو حنیفہ یقول، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجتماعت الاشارۃ والتسمیہ، یہاں پر جو دونوں صورتوں میں اشارہ بھی اور تسمیہ دونوں ایک ساتھ جمع ہوا ہے. یعنی یہ کر کے کہا تھا کہ یہ مٹکے کا سرکہ دوں گا یا یہ غلام دوں گا، تو نام بھی لیا اور اشارہ بھی کیا. اب سمجھیے اچھے سے، نام بھی لیا اشارہ بھی کیا، اشارہ اور تسمیہ جمع ہوا. فتعتبر الاشارہ، تو اشارے کا اعتبار ہوگا، تو اشارے کا اعتبار ہوگا لکونہا ابلغ فی المقصود، کیونکہ اشارہ مقصود بیان کرنے میں زیادہ بلیغ ہوتا ہے بنسبت کس کے؟ تسمیہ کے. تسمیہ سے زیادہ بلیغ اشارہ ہوتا ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی شخص سونے کی طرف اشارہ کرے اور اس کو نام دے چاندی کا، لیکن مشار الیہ تو سونا ہے نا، اگرچہ ذکر کیا چاندی کا. تو اصل جو اعتبار اشارے کا ہوگا وہ تعریف، اور مقصود کیا ہے؟ تعریف کرنا، کسی چیز کی وضاحت بیان کرنا. فکانہ تزوج علی خمر او حر، تو جب اس نے اشارہ جس چیز کی طرف کیا وہ حقیقت میں سرکہ نہیں تھا، حقیقت میں وہ سرکہ نہیں ہے بلکہ شراب ہے، یا جس انسان کی طرف اس نے اشارہ کیا حقیقت میں غلام نہیں آزاد تھا، تو گویا کہ تزوج علی خمر او حر. امام اعظم کہتے ہیں گویا کہ اس نے اس صورت میں، ان دونوں صورتوں میں شراب پر یا آزاد آدمی پر نکاح کیا. وہ محمد یقول، اور امام محمد پہلے مسئلے میں چونکہ صاحب امام اعظم امام ابو یوسف کے ساتھ ہے، دوسرے مسئلے میں امام اعظم کے ساتھ ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یقول، وہ فرماتے ہیں الاصل ان المسمى اذا كان من جنس المشار الیہ يتعلق العقد بالمشار الیہ. اصل یہ ہے کہ مسمى جب جنس مشار الیہ میں سے ہو، یعنی ایسی چیزوں میں سے ہو جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے، يتعلق العقد بالمشار الیہ، تو عقد نکاح جو ہے یہ مشار الیہ کے ساتھ متعلق ہو جائے گا. جو چیز مشار الیہ ہے تو مشار الیہ وہاں جو ہے مٹکے میں موجود چیز تھی، اور وہ ہے شراب. لأن المسمى موجود فی المشار ذاتاً، اس لیے کہ مشار میں ذاتی طور پر مسمى موجود ہے. والوصف یتبعہ، اور وصف جو اس کے تابع ہوتا ہے. وإن كان من خلاف جنسی، اور اگر مشار الیہ کے خلاف جنس سے ہو یا تعلق بالمسمى، تو عقد نکاح مسمى کے ساتھ لاگو ہوگا. لأن المسمى للمشار مثل للمشار الیہ وليس بتابع له، اس لیے کہ مسمى مشار الیہ کے مثل ہے اور اس کا تابع نہیں ہے. والتسمیۃ ابلغ فی التعریف من حیث انہا تعرف الماہیت، اور تسمیہ جو ہے یہ تعریف میں زیادہ بلیغ ہوتا تو ہے، لیکن اس حیثیت سے کہ وہ ماہیت کی پہچان کراتی ہے. والاشارۃ تعرف الذات، اور اشارہ جو ہے نا ذات کی پہچان کراتا ہے. الا تری ان من اشتری فصا، جیسے ایک مسئلہ بیان کر رہے، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ کسی نے ایک نگینہ خریدا، علی انہ یاقوت، اس شرط پر کہ یہ یاقوت ہے نا، جن سے یاقوت سے اس کا تعلق ہے. فیضاً و زجاج لا ينعقد العقد، تو اچانک پتہ چلا کہ یہ تو شیشہ ہے تو عقد منعقد نہیں ہوگا، یعنی بیع منعقد نہیں ہوگی. لے اختلاف الجنس، کیونکہ شیشہ اور جو ہے یہ جو یاقوت ہے یہ جنس میں اختلاف ہے، اس لیے مشار الیہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا. ولو اشتری علی انہ یاقوت احمر، اور اگر اس بات پر اس شرط پر خریدا کہ یہ یاقوت احمر ہے، سرخ یاقوت ہے. فیضاً و اخضر، اچانک پتہ چلا کہ اس کے اندر تو ہرا جو ہے یاقوت ہے. یا ناقد العقد، یہاں عقد منعقد ہو جائے گا لاتحاد الجنس، اس لیے کہ سرخ اور ہرا یاقوت جو ہے یہ
ایک ہی جنس سے ہے، لاتحاد جنس کے متحد ہونے کی وجہ سے۔ وفی مسئلتنا، اور ہمارے والے مسئلے میں، یعنی سرکے والے مسئلے میں اور غلام والے مسئلے میں کہتے ہیں العبد مع الحر جنس واحد، آزاد آدمی کے ساتھ جنس واحد ہے، کیونکہ غلام اور آزاد دونوں جنس انسان سے، لقلت التفاوت فی المنافع، منافع میں قلت تفاوت کی وجہ سے کہ دونوں سے ایک جیسا کام لیا جا سکتا ہے، بس اتنا فرق ہے کہ ایک مملوک ہے ایک مملوک نہیں ہے۔ والخمر مع الخل جنسان، اور شراب اور سرکہ جو ہے جنس کے ساتھ، شراب جو ہے سرکے کے ساتھ ایک جنس نہیں ہے، لفحش التفاوت فی المقاصد، کیونکہ دونوں کے مقاصد میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ شراب جو ہے نشے کے لیے پی جاتی ہے، سرکہ علاج کے لیے پیا جاتا ہے، اس لیے جو ہے سرکے والی صورت میں جو ہے وہ سرکے والی صورت میں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرکے کی قیمت واجب ہوگی، اور غلام والی صورت میں متحد جنس ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مہر مثل واجب ہو جائے گا، گویا کہ آزاد پر نکاح کیا۔ فَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَيْنِ الْعَبْدِ، کسی نے نکاح کیا ان دو غلاموں پر، یعنی دو لوگ کھڑے تھے، کہا کہ یہ دو غلام ہیں، میں نکاح میں مہر کے طور پر یہ دو غلام دوں گا، نکاح ہو گیا۔ فَإِذًا أَحَدُهُمَا حُرٌّ، پھر بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ ان میں سے ایک تو آزاد ہے، فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِي إِذَا سَاوَى 10 دراهم عند أبي حنیفہ، تو عورت کے لیے نہیں ہوگا مگر وہی غلام جو باقی ہے جبکہ اس کی قیمت 10 درہم کے مطابق پہنچ جائے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، لأنہ مسمن، اس لیے کہ دو میں سے ایک کم از کم مسمہ ہے، ووجوب المسمى وإن قل يمنع وجوب مہر المثل، اور مسمہ کو واجب کرنا اگرچہ کم ہو یہ مہر مثل کے وجوب کو روک دے گا۔ امام اعظم کہتے ہیں یہ ہوگا کہ دو میں سے ایک ہی غلام ملے گا، باقی ختم، یہ نہیں کہ دوسرے غلام کی قیمت دی جائے گی، کیونکہ جتنا مل گیا اتنا کافی ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف نے فرمایا لہ العبد، اس کے لیے ایک جو باقی غلام ہے وہ ملے گا، وقیمت الحر لو کان عبدا، اور آزاد کی قیمت ملے گی اگر وہ غلام ہوتا، یعنی اس جیسے صحت مند کا آدمی اگر غلام ہوتا تو اس کی قیمت کتنی ہوتی، اس اعتبار سے عورت کو اس کی قیمت دی جائے گی۔ لأنہ اطمعها، وہی پیچھے والا جزیہ، لأنہ اطمعها سلامت العبدین، اس لیے کہ شوہر نے عورت کو دونوں غلام کی سلامتی کا لالچ دیا تھا کہ دونوں غلام ہی ہیں، وعاجز عن تسلیم احدہما، اور دونوں میں سے ایک کے سپرد کرنے سے عاجز ہو گیا، فتجب قیمت، اس لیے اس کی قیمت واجب ہو گئی۔ وقال محمد، اور امام محمد فرماتے ہیں وہ روایت عن ابی حنیفہ، اور یہی ایک روایت امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی ہے، لہ العبد الباقی، اس کو پورا جو باقی ہے وہ غلام ملے گا، وتمام مہر مثلہا، اور مہر مثل کا اور مکمل مہر مثل ملے گا، کب؟ ان کانا مہر مثلہا اکثر من قیمت العبد، اگر اس کا مہر مثل زیادہ ہو غلام کی قیمت سے، لأنہما لو کانا حرین یجب تمام مہر المثل عندہ، اس لیے کہ اگر دونوں آزاد ہوتا تو امام اعظم کے نزدیک تمام مہر مثل واجب ہوتا، فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا يَجِبُ الْعَبْدُ وَتَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ، تو جب ان میں سے ایک غلام ہے تو وہ جو باقی غلام ہے وہ دینا پڑے گا، وہ واجب ہوگا، اور تمام مہر مثل واجب ہوگا۔ تو اس طرح سے 3 صورت بنی۔ وَإِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا، اگر قاضی نے زوجین کے درمیان نکاح فاسد میں دخول سے پہلے تفریق کر دی، نکاح فاسد مثال کے طور پر جو ہے ایک عورت کسی کے نکاح میں تھی، آپ کے نکاح میں ایک عورت تھی، پھر بعد میں بے خبری میں ایک دوسری عورت سے آپ نے نکاح کیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ دوسری عورت جو ہے آپ کی بیوی کی بہن ہے، رضائی بہن ہے یا حقیقی بہن ہے، کوئی بھی حقیقی یا خیافی کوئی بھی بہن ہے، تو ان تجمع بین الاختین کے تحت دوسری ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری سے نکاح ناجائز تھا۔ اب نکاح تو ہو گیا، اب تفریق کون کرائے گا؟ قاضی کرائے گا۔ تو قاضی جب تفریق کرا دے گا، اب فرض کیجئے تفریق کرایا دخول سے پہلے، ہے نا، دخول سے پہلے مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ اذا فرق القاضی بین الزوجین، جب قاضی میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دے نکاح فاسد میں دخول سے پہلے، فلا مہر لہا، تو عورت کو کوئی مہر نہیں ملے گا، لأن المہر فیہ لا یجب بمجرد العقد لفسادی، اس لیے کہ اس میں مجرد عقد سے ہی مہر واجب نہیں ہو گیا، کیوں؟ لفسادی، کیونکہ عقد تو فاسد ہوا تھا۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِاسْتِيفَاءِ مَنَافِعِ الْبُزْءِ، بلکہ نکاح فاسد میں مہر کب واجب ہو جاتا ہے؟ جب بزعہ کے فائدے کو پورا حاصل کر لیا جائے، بزعہ کے منافع کے استیفاء سے، استیفاء یعنی پورے سپردگی سے، اس سے پورا فائدہ حاصل کرنے سے ہی جو ہے مہر واجب ہوتا ہے، اور یہاں پہ چونکہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، تفریق سے پہلے یہ دخول سے پہلے تفریق کر دی گئی، اس لیے کوئی مہر نہیں ملے گا۔ وَقَضَى بَعْدَ الْخَلْوَةِ، اور ایسے ہی خلوت کے بعد، لأن الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن، اس لیے کہ اس میں جو خلوت ہوتی ہے اس میں وطی پر قدرت کا ثبوت نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ نکاح فاسد ہے۔ فلا تقام مقام الوطی، تو یہ والی خلوت جو ہے وطی کے قائم مقام نہیں ہے۔
فَإِن دَخَلَ بِهَا، اگر اس بیچ اس نے دخول کر لیا تھا، یعنی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ میری بیوی کی بہن ہے اور منکوحہ نہیں، منکوحہ سے اس نے وطی کر لیا، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، تو اس کے لیے مہر مثل ہے، لا يزاد علی المسمى عندنا، جو مسمى پر ہمارے نزدیک زیادہ نہ ہو۔ مسمى مثال کے طور پر 1 لاکھ تھا اور مہر مثل جو ہے 90,000 تھا، تو 90,000 اس کو مہر مثل ملے گا، اور مسمى 1 لاکھ تھا اور مہر مثل اس کا 1,20,000 تھا، تو 1,20,000 نہیں 1 لاکھ ہی مل پائے گا، یعنی اتنا مہر مثل ملے گا جو مسمى پر زیادہ نہ ہو ہمارے نزدیک۔ خلافا للظفر، بخلاف امام ظفر کے، ہوا یعتبرہ بالبیع الفاسد، وہ اس مسئلے کو بیع فاسد پر قیاس کرتے ہیں، اور بیع فاسد میں قبضہ ہو جائے تو جتنی قیمت طے ہوتی ہے اتنی دینی پڑتی ہے، مطلب جتنا طے ہوا اس کی قیمت دینی پڑتی ہے بیع فاسد میں۔ یہاں پر بھی نکاح اگرچہ فاسد ہے لیکن جتنا طے ہوا ہے اتنا دینا پڑے گا۔ ولا نہ، اور ہماری دلیل ہے ان المستوفى لیس بمال، کہ مستوفیٰ یعنی جس چیز کو پورا کیا جا رہا ہے وہ مال ہی نہیں ہے، وانما یتقوم بالتسمیہ، یہ تو مال متقوم ہوا ہے تسمیہ کی وجہ سے۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ، تو جب مہر مثل پر یہ زیادہ ہو جائے، لم تجب الزیادۃ، زیادتی واجب نہیں ہوگی، لم تجب الزیادۃ، زیادتی واجب نہیں ہوگی، لعدم صحت تسمیہ، تسمیہ کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ تسمیہ صحیح ہوتا کب؟ جب نکاح صحیح ہوتا، یہاں نکاح صحیح نہیں ہے تو تسمیہ صحیح نہیں ہے۔ وَإِن نَقَصَتْ لَمْ تَجِبِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسَمَّى، اور اگر مہر مثل، اور اگر جو ہے وہ اور اگر تسمیہ جو ہے تسمیہ کم ہو تو مسمى پر زیادتی واجب نہیں ہوگی۔ وَإِن نَقَصَتْ لَمْ تَجِبِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسَمَّى، اور اگر وہ کم ہو تو زیادتی واجب نہیں ہوگی مسمى پر، لعدم التسمیۃ، تسمیہ کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ بخلاف البیع، بخلاف بیع کے، لأنه مال متقوم فی نفسی، اس لیے کہ بیع میں جو مبیع ہے وہ اصل میں فی نفسی بالذات مال متقوم ہے، فیتقدر بدلہ بقیمتی، تو اس کے بدل کو اس کی قیمت سے متعین کیا جائے گا۔ وعلیہ العدۃ، اور اس صورت میں یعنی اگرچہ تفریق ہو جائے اس عورت پر عدت ہے، الحاقا للشبہ بالحقیقت فی موضع الاحتیاط، موضع احتیاط میں حقیقت کے ساتھ شبہ سے لاحق کرتے ہوئے، یعنی یہ مانا جائے گا کہ جیسے اگر اس کی نارمل بیوی رہتی تو اس پر عدت واجب ہوتی خلوت کے بعد، ایسے یہاں پر بھی عدت واجب ہوگی احتیاط کی وجہ سے۔ وتحرزا عن اشتباہ النسب، اور اشتباہ نسب سے بچتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر بعد میں حمل ٹھہرے تو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ اختلاف ہو کہ اس کا حمل تھا کہ اس کا حمل تھا۔ 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بعض لوگ کہیں گے کہ پہلے سے ہے، بعض لوگ کہیں گے دوسرے سے ہے۔ وَيُعْتَبَرُ ابتداؤها من وقت التفریق، اور عدت کی ابتدا وقت تفریق سے شروع ہوگی، یعنی جب نکاح کیا اسی وقت سے نہیں بلکہ جب قاضی نے جس دن تفریق کی وہاں سے عدت کی ابتدا شروع ہوگی۔ لا من آخر الوطیاتی، آخر وطی سے جو ہے آخر وطی سے عدت کی ابتدا نہیں ہوگی، یعنی نکاح فاسد میں ایسا نہیں کہ جب پتہ چلا کہ یعنی ابھی تک وطی کر رہا تھا، 10 دن وطی کیا، 11ویں دن پتہ چلا کہ اس سے وطی کرنا ناجائز ہے، اس نے وطی کرنا چھوڑ دیا، اس کے 20ویں دن جو ہے قاضی نے تفریق کر دی، تو عدت کے ایام جو ہے وہ 20ویں دن سے گنے جائیں گے یا 11ویں دن سے جب اس نے آخری وطی کی تھی؟ تو ہمارے نزدیک جو ہے وقت تفریق سے، یعنی جب قاضی نے تفریق کی اس وقت سے عدت کی ابتدا مانی جائے گی۔ ہوا صحیح، یہی صحیح ہے، لأنها تجب باعتبار شبہۃ النساء، نکاح ہے اس لیے کہ عدت واجب ہوتی ہے شبہ نکاح کے اعتبار کی وجہ سے، ورفعها بالتفریق، اور نکاح کا رفع کرنا جو ہے یہ تفریق، اور نکاح کا رفع جو ہے تفریق، نکاح کو ختم کیا گیا ہے، شبہ نکاح کو ختم کیا گیا تفریق سے، تو جب تفریق ہوئی اسی وقت سے ابتدائی عدت ہوگی۔ وَيَثْبُتُ نَسْبُ وَلَدِهَا، اور اس بیچ اگر بچہ پیدا ہو جائے نکاح فاسد میں عورت کو تو اس کے بچے کا نسب ثابت ہوگا، لأن النسب يحتاط فی اثباتہ، اس لیے کہ نسب کو ثابت کرنے میں احتیاط سے کام لیا جاتا ہے، احیاء للولد، بچے کی زندگی کی حفاظت کے لیے۔ فیترتب علی الثابت من وجہ، تو اس کا ترتب جو ہے ایک اعتبار سے نکاح ثابت پر ہو جائے گا، یعنی جیسے نکاح ثابت میں نسب ثابت ہوتا ہے ایسے نکاح فاسد میں بھی نسب کا ثبوت ہوگا بچے کی زندگی بچانے کے لیے، کیونکہ بچہ جب نسب ثابت نہیں کریں گے تو ولد الزنا ہوگا، اور ولد الزنا کی سماج میں عزت کم ہوتی ہے۔ وتعتبر مدت النسب من وقت الدخول عند ابی حنیفہ، اور نسب کی مدت کا اعتبار جو ہے دخول کے وقت سے کی جائے گی امام اعظم کے نزدیک، یعنی دخول کے بعد اگر 6 مہینے، دخول کے 6 مہینے بعد اگر بچہ پیدا کیا 6 مہینے میں تو بچہ اسی کا مانا جائے گا، 7 مہینے میں، 8 مہینے میں، 9 مہینے میں اسی کا مانا جائے گا، اور اگر 6 مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہوا تو اس کا نہیں مانا جائے گا، اس طرح سے۔ اور 2 سال کے بعد جو ہم آگے پڑھیں گے، حمل کی اکثر مدت 2 سال ہے، تو دخول جب کیا اس کے 2 سال کے اندر بچہ پیدا ہوا تو اسی کا بچہ کہلائے گا، اگر دوسرے سے اس کا نکاح نہیں ہوا ہے تو، اور 2 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا دخول کے بعد سے تو اس کا بچہ نہیں کہلائے گا۔
تو وقت دخول کا اعتبار ہوگا امام اعظم و امام محمد کے نزدیک وعلیہ الفتویٰ، اور احتیاطاً اسی پر فتویٰ ہے، لأن النکاح الفاسد لیس بداع الیہ، اس لیے کہ نکاح فاسد جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے داعی نہیں ہے، والاقامۃ باعتبار ہی، اور نکاح فاسد کو نکاح صحیح کے قائم مقام کرنا جو ہے اسی سبب سے ہوتا ہے۔ قال ومہر مثلها يعتبر باخواتها، مہر مثل میں اعتبار کیا جائے گا اس کی بہنوں کا، وعماتها اور اس کی پھوپھیوں کا، وبنات اعمامها اور اس کے چچا کی لڑکیوں کا۔ یعنی مہر مثل میں کن عورتوں کا اعتبار ہوگا؟ تو اس کی ماں کے مہر کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ ماں اس کے خاندان سے عام طور پر نہیں ہوتی ہے، اس کے خاندان کی جو لڑکیاں ہوگی اس کا مہر کتنا ہے، اسی اعتبار سے اس کا مہر مثل نکالا جائے گا۔ تو لقول ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس فرمان کی وجہ سے لہا مہر نسائها لا وقص فیہ ولا شطط، عورت کے لیے ان کی عورتوں کا مثل مہر ہوگا جس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو، وقص یعنی کمی، شطط یعنی زیادتی۔ وہن اقارب الاب، ابی، اور یہ عورتیں باپ کی قریبی رشتہ دار ہوں گی۔ ولأن الانسان من جنس قوم ابیہ، اور اس لیے کہ انسان اپنے باپ کے قوم کے جنس سے کہلاتا ہے، یعنی باپ سید ہے تو بیٹا سید ہے، باپ انصاری ہے تو بیٹا انصاری ہے، تو باپ کا اعتبار ہوتا ہے۔ وقیمت الشیء انما تعرف بالنظر فی قیمت جنسی، اور شے کی قیمت پہچانی جاتی ہے اس کے جنس کی قیمت میں غور و فکر کرنے سے۔ ولا یعتبر بامھا وخالتها، اس کی ماں اور اس کی خالہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا مہر مثل میں کہ اس کی ماں کا مہر مثل کیا ہے، مہر کیا ہے، اور اس کی خالہ کا مہر کیا ہے۔ اذا لم تکونا من قبیلتها، جبکہ اس کی ماں اور اس کی خالہ اس کے خاندان سے نہ ہو، لما بینا، اسی دلیل سے جو اوپر ہم نے بیان کیا۔ فَإِنْ كَانَتِ الْأُمُّ مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا، تو اگر ماں اس کے باپ کی قوم ہی سے ہو، برادری سے ہی ہو، بِأَنْ كَانَتْ بِنْتَ عَمِّهِ، بئی طور کے اس کے باپ کی چچا کی بیٹی ہو، یعنی چچا زاد بہن تھی دونوں اس کے ماں اور باپ، فَحِينَئِذٍ يُعْتَبَرُ بِمَہرِهَا، تو اب اس کی ماں کے مہر کا بھی اعتبار کیا جائے گا، لما أنها من قوم أبيها، اس لیے کہ اب ماں اس کے باپ کی قوم سے ہے۔ وَيُعْتَبَرُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ أَن تُسَاوَى الْمَرْأَتَانِ فِي السِّنِّ وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالدِّينِ وَالْبَلَدِ وَالْعَصْرِ، اور مہر مثل میں اعتبار کیا جائے گا دو عورتوں کا عمر میں، خوبصورتی میں، مال میں، عقل میں، دین میں، شہر میں اور زمانے میں، کہ بھئی 2000 پہلی مثال کے طور پر یہ 2021 چل رہا ہے، 2021 سے لے کر کے 2020 سے لے کر کے 21 تک ان کی خاندان کی عورتوں کا جو نکاح ہوا اس میں عام طور پر مہر کتنا طے ہوا؟ تو ان کی پھوپھی کا اتنا طے ہوا تھا، پھوپھی کی بیٹی کا اتنا طے ہوا تھا، چچا کی بیٹی کا اتنا طے ہوا تھا، تو اسی کے مطابق اس کے مہر کو نکالا جائے گا۔ لیکن اس میں یہ اعتبار ہوگا کہ یہ اور وہ اس کے چچا کی جس عورت پر قیاس کر رہے ہیں مہر مثل نکالنے کے لیے، دونوں عمر میں برابر ہے کہ نہیں، دونوں خوبصورتی میں برابر ہے کہ نہیں، دونوں عقل دینداری میں برابر ہے کہ نہیں، تو یہ ساری چیزوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ لأن مہر المثل یختلف باختلاف هذه الاوصاف، اس لیے کہ مہر مثل ان اوصاف کے بدلنے سے مختلف ہو جاتا ہے۔ وقضا یختلف باختلاف الدار والعصر، ایسے زمانے اور ملک کے اختلاف سے بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ قالوا ويعتبر التساوی ايضا في البکارت، اور فقہا نے فرمایا ہے، ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے کہ بکارت میں بھی تساوی کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی دونوں باقرہ ہے کہ سیبہ، لأنه يختلف بالبکارت والسیوبۃ، اس لیے کہ باقرہ اور سیبہ ہونے کی وجہ سے مہر مثل میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ وإذا ضمن الولی المہر صح ضمانه، اور اگر ولی نے مہر کی گارنٹی لی، ضمان لیا، تو اس کا ضمان لینا صحیح ہے، لأنه من اہل الالتزام، اس لیے کہ ولی جو ہے اہل التزام میں سے ہے، یعنی اس کا کوئی فیصلہ لازم ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے۔ وقد اضافه الى ما يقبله فيصح، اور گویا کہ اس نے مہر کو منسوب کیا اس چیز کی طرف جو اس کو قبول کرتا ہے، اس لیے درست ہوگا۔ ثم المرأة بالخيار في مطالبتها زوجہا، پھر عورت کو اختیار ہوگا کہ اس کا مطالبہ اپنے شوہر سے کرے، یعنی اگرچہ مہر کی گارنٹی اس کے عورت کے باپ نے لی ہے کہ مہر بیٹا تم فکر مت کرو، میں تمہارے شوہر سے میں مہر دلاؤں گا، اس کے باوجود عورت کو یہ حق رہے گا کہ اپنے شوہر سے اس کا مطالبہ کرے، اور ولی یہاں یا اپنے ولی سے مطالبہ کرے، دونوں اعتبار۔ شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے باپ نے گارنٹی لیا، تم اپنے باپ سے بات کرو، مجھ سے کیوں بات کر رہی ہو، وہ دونوں سے مانگ سکتی ہے، باپ سے بھی مانگ سکتی ہے اور شوہر سے بھی مانگ سکتی ہے، اعتباراً بسائر الکفالات، تمام کفالات پر قیاس کرتے ہوئے۔ کفالات کا یہی مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر میرے اوپر جو ہے آپ کا قرضہ ہے، اب میرا قرضہ جو ہے، میرے قرضے کی گارنٹی زید نے لی ہے، تو آپ مجھ سے بھی قرضہ مانگ سکتے ہیں، زید سے بھی، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میری ضمانت چونکہ زید نے لی اسی سے مانگیے، ایسی یہاں پر صورت ہوگی۔ وَيَرْجِعُ الْوَلِيُّ إِذَا أَدَّىٰ عَلَى الزَّوْجِ إِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ كَمَا هُوَ رَسْمٌ فِي الْكِفَالَةِ،
اور ولی رجوع کرے گا جب کہ وہ ادا کر دے، یعنی ولی نے اگر اپنے جیب سے ادا کر دیا تھا مہر تو وہ رجوع کرے گا شوہر پر اذا کان بامرہ، جب کہ اس نے ایسا شوہر کے حکم سے کیا تھا، کما ہو رسم فی الکفالہ، جیسا کفالت میں ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، یعنی زید نے میرا قرضہ میری اجازت سے ادا کیا تو میں زید کو دینے کا پابند رہوں گا۔ وکذالک یصح ھذا الضمان وان کانت الزوجۃ صغیرۃ، ایسے ہی یہ گارنٹی لینا یا ضمان لینا صحیح ہے جبکہ زوجہ یعنی بیوی چھوٹی ہو، نابالغہ ہو، بخلاف ما اذا باع الاب مال الصغیر، بخلاف اس صورت کے جب کہ باپ اپنے چھوٹے بچے کے مال کو بیچے، وضمن الثمن، اور قیمت کی گارنٹی لے، لأن الولی سفیر و معمر فی النکاح، اس لیے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ نکاح میں صرف سفیر اور معبر ہوتا ہے، وفی البیع عاقد و مباشر، اور بیع میں عاقد و مباشر خود ہوتا ہے یعنی اصل ہوتا ہے، تو وہی گارنٹی بھی لے اور وہی بیچے بھی، یہ جائز نہیں ہوگا۔ حتیٰ ترجع العودۃ علیہ، یہاں تک کہ پوری ذمہ داری اسی کی طرف لوٹے گی، والحقوق الیہ، اور حقوق اسی کی طرف لوٹیں گے، ویصح ابراؤہ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ ویملک قبضہ بعد بلوغہ، اور اس کو ویصح ابراؤہ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، اور اس بچے کا امام اعظم و حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک ابراء صحیح ہے، اور ویملک قبضہ بعد بلوغہ، اور اس کے قبضے پر مالک ہو جائے گا بالغ ہونے کے بعد، یعنی بالغ ہونے کے بعد اگر چاہے تو یہ اس بے کو ختم کر سکتا ہے کہ میں اس بے کو نہیں مانتا، اس کو ابراء کہا گیا۔ فلو صح الضمان یصیر ضامنا لنفسہ، تو اگر ضمان صحیح ہوتا تو یہ اپنے آپ کے لیے بھی ضامن ہوتا، اس لیے بیع میں خود ہی بیچے بھی اور خود ہی ضامن بھی ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ وولایۃ قبض المہر للاب بحکم الابوۃ، اور مہر پر باپ کے اور مہر پر قبضے کی جو ولایت ہے باپ کے لیے، یہ باپ ہونے کی وجہ سے، لا باعتبار انہ عاقد، اس اعتبار سے نہیں کہ وہ ڈیل کرنے والا ہے۔ الا تری انہ لا یملک القبضہ بعد بلوغہا، تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ قبضے کا وہ مالک نہیں ہوتا ہے عورت کے بالغ ہو جانے کے بعد، اگر جو ہے یہی عاقد بھی ہوتا نکاح میں تو اس کو اختیار بھی رہتا نکاح بالغ ہونے کے بعد، حالانکہ بالغ ہونے کے بعد اختیار نہیں ہو رہا تھا۔ فلا یصیر ضامنا لنفسہ، تو باپ جو ہے اپنے آپ کا جو ہے ضامن نہیں ہو پائے گا مہر میں۔ قال وللمرأة ان تمنع نفسها حتى تاخذ المهر وتمنعه ان يخرجها ان يسافر بها ليتعين حقها في البدل، عورت کو اختیار یہ ہے کہ اپنے آپ کو روکے رکھے، تمنع روکے رکھے اپنے آپ کو، یعنی وطی نہ کرنے دے، شوہر کو اپنے قریب نہ آنے دے، اس بات کا اختیار ہے کب؟ حتى تاخذ المهر، یہاں تک کہ اپنا مہر لے لے۔ یہ کب اختیار ہے؟ جبکہ یہ ہوا تھا کہ میں مہر دے دوں گا اور ابھی تک نہیں دیا۔ وَتَمْنَعُهُ أَن يُخْرِجَهَا، ایسے ہی اس کو منع کر سکتی ہے کہ وہ اس کو اپنے ساتھ لے جائے، اپنے ساتھ جانے سے بھی منع کر سکتی ہے، کہیں جانا ہے، يُسَافِرُ بِهَا، اس کے ساتھ سفر کرنے سے منع کر سکتی ہے، لِيَتَعَيَّنَ حَقُّهَا فِي الْبَدَلِ، تاکہ بدل میں اس کا حق متعین ہو سکے، کما تعین حق الزوج فی المبدل، جیسے کہ شوہر کا حق مبدل میں یعنی بضاع میں جو ہے متعین ہوتا ہے۔ وصار کالبیع، اور یہ بیع کی طرح ہو گیا کہ مبی جب تک نہیں دیا ہے تو آپ قیمت روک سکتے ہیں، قیمت جب تک نہیں دیا آپ مبی روک سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے بائک خریدی، میں نے پیسے نہیں دیا تو آپ گاڑی اپنے پاس رکھیے مجھے مت دیجیے، یا آپ گاڑی نہیں دے رہے تو میں آپ کو قیمت نہیں دوں گا، اس طرح سے۔ ولیس للزوج ان یمنعها من السفر، شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسی عورت کو سفر سے روکے، والخروج، اور خروج سے روکے، من منزلی، اپنے گھر سے، وزیارت اہلیہ، اور اپنے گھر والوں کے دیکھنے ملاقات کرنے سے روکے، حتیٰ یوفیہ المہر کلہ، یہاں تک کہ اس کو پورا مہر دے دے۔ اگر شوہر نے عورت کو ابھی تک مہر نہیں دیا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اگر چاہے تو محرم کے ساتھ سفر پر بھی جا سکتی ہے، اور اپنی مرضی سے چاہے تو کبھی بھی اپنے میکے جا سکتی ہے، اور اپنے گھر سے کسی کام شرعی کام کے لیے، جائز کام کے لیے نکل سکتی ہے۔ ہاں اگر مہر دے دیا تو اب جو ہے شوہر کی اجازت لینی پڑے گی۔ اور یہ ساری صورتوں میں مہر سے مراد المعجل ہے، یعنی مہر معجل، کیش دینے کی بات ہوئی تھی اس کی، لأن حق الحبس لاستیفاء المستحق، اس لیے کہ قید کرنے کا حق اس وقت تھا جب وہ مستحق کو ادا کر دیتا، ولیس لہ حق الاستیفاء قبل الافاء، ادائیگی سے پہلے حق استیفاء اس کو حاصل نہیں ہے۔ ولو کان المہر کلہ مؤجلا، اور اگر پورے کا پورا مہر معجل تھا، معجل یعنی 2 سال کے بعد دوں گا اس طرح کا آتا، 3 سال کے بندگا اس طرح کا آتا، لیس لہا ان تمنع نفسہا، تو اب عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو روکے رکھے، لاسقاطھا حقھا بالتعجیل، کیونکہ تعجیل کی وجہ سے اس نے اپنے حق کو ساقط کر دی ہے، کما فی البیع، جیسے کہ بیع میں، کہ میں نے آپ سے بائک خریدی اور کہا کہ میں 1 مہینے کے بعد ادھار پیسے دوں گا، میں ابھی بائک لے لوں گا، آپ کو بائک روکنے کا اختیار نہیں ہوگا، اس طرح سے۔
کما وفی خلاف ابی یوسف، اس میں امام ابو یوسف کا اختلاف ہے۔ وَإِن دَخَلَ بِهَا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِندَ ابی حنیفہ، اور اگر عورت کے ساتھ دخول کر لے تو بھی مسئلہ ایسے ہی ہے امام اعظم کے نزدیک، یعنی اگر عورت اپنے آپ کو روکے رکھے لیکن اس بیچ شوہر اس کے قریب گیا اور اس سے دخول کر لیا، تو دخول کرنے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ ہنسی تو پھنسی، اب تو یہ راضی ہو گئی ہے، اس لیے اب اگرچہ میں مہر نہیں دوں گا تو بھی اب مجھے اختیار رہے گا کہ میں اس کو سفر کرنے سے روکوں اور جو ہے جہاں چاہوں لے جاؤں، یہ نہیں ہے۔ ایک بار اگر اس نے اجازت دی ہے تو اس میں ہر وطی جو ہے وطی جدید ہے، ہر وطی مہر کی ادائیگی تک کیا ہے وطی جدید ہے، تو جب تک وطی مہر ادا نہ کر لے، اس کو اگرچہ ایک بار چانس مل گیا، دوسری بار جو ہے عورت اس کو روک سکتی ہے، یہ امام اعظم کے نزدیک ہے۔ وقال، اور صاحبین نے کیا فرمایا کہ ایک بار جب دے دی بضع، تو گویا کہ اس نے قبضہ دے دیا، ایک بار قبضہ جب دے دیا تو اب دوسری بار بھی ہو سکتا ہے، تیسری بار بھی ہو سکتا ہے۔ وقالا، اور صاحبین نے فرمایا لیس لہا ان تمنع نفسها، عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک بار وطی ہونے کے بعد اپنے آپ کو پھر روکے۔ والخلاف فیما اذا كانت دخول برضاها، اور اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ دخول عورت کی مرضی سے ہوا تھا، حتی لو كانت مکرہۃ، اور اگر اس سے زبردستی کی گئی تھی، او كانت صبیۃ او مجنونۃ، یا وہ بچی تھی یا پاگل تھی، لا يسقط حقها في الحبس بالاتفاق، تو روکنے کے سلسلے میں، حبس کے سلسلے میں اس کا حق ساقط نہیں ہوگا بالاتفاق۔ وعلی هذا الخلاف الخلوۃ بها برضاها، اور اسی اختلاف پر مروی ہے ان کی عورت کے ساتھ خلوت کرنا عورت کی مرضی سے۔ امام اعظم کے نزدیک ایک بار خلوت ہو بھی جائے تو بھی اس کو بعد میں روکنے کا اختیار رہے گا، صاحبین کے نزدیک نہیں رہے گا۔ وَيُبْتَنَا عَلَى هَذَا استحقاق النفقۃ، اور اسی پر بنیاد رکھی جائے گی نفقہ کے مستحق ہونے کی۔ لہما، صاحبین کی دلیل یہ ہے ان المعقود علیہ کلہ قد صار مسلما علیہ بالوطأۃ الواحدہ، کہ معقود علیہ یعنی جس چیز پر ڈیل ہوا تھا، بضع جو ہے وہ معقود علیہ، معقود علیہ پورا کا پورا یہاں پر پہلی بار وطی سے مسلم علیہ ہو چکا، یعنی سپرد کیا جا چکا۔ جب ایک بار وطی ہو گئی تو گویا کہ اس نے پورا جس چیز پر عقد ہوا تھا اس کو شوہر کو سونپ دیا، اور بالخلوت، وطی کے ذریعے سے یا خلوت کے ذریعے سے۔ ولہذا یتأکد بها جمیع المہر، اسی لیے تو اس کی وجہ سے پورا کا پورا مہر واجب ہو جائے گا، یعنی اگر ایک بار وطی کرنے کے بعد طلاق ہو تو جتنا مہر ہے پورا کا پورا دینا پڑتا ہے۔ فلم یبق لها حق الحبس، تو عورت کے لیے حق حبس حاصل نہیں ہوگا، یعنی اپنے آپ کو روکے رکھنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ کالبائع، جیسے بیچنے والا اذا سلم المبیع، مبیع کو سونپ دے، اب میں نے آپ کو پیسے نہیں دیا تھا بائع کا، لیکن آپ نے مجھے گاڑی دے دیا ہے، تو ایک بار آپ نے گاڑی دے دیا تو اب واپس آپ کو گاڑی لینے کا اختیار نہیں ہوگا، صرف قیمت لینے کا آپ کو اختیار رہے گا۔ یہی صورت یہاں صاحبین فرماتے ہیں۔ وَلَهُ، اور امام اعظم دلیل دیتے ہیں انہا منعت منہ ما قابل البدل، کہ اس نے شوہر سے روکا ہے ایسی چیز کو جو بدل بننے کی قابلیت رکھتا ہے۔ لِأَنَّ كُلَّ وَطْأَةٍ تَصَرُّفٌ فِي الْبُضْعِ الْمُحْتَرَمِ، اس لیے کہ ہر بار کی وطی بضع محترم میں ایک نیا تصرف ہے۔ فلا یخلا عن العوض، تو یہ ہر وطی عوض سے خالی نہیں ہے، ابانۃ لخطرہ، اس کی عزت کی حفاظت کے لیے۔ والتاکید بالواحدۃ لجہالۃ ما وراءها، اور وہ جو مسئلہ ہے کہ ایک بار وطی کرنے سے پورا مہر واجب ہو جاتا ہے، تو ایک ہی مہر سے موقت کر دینا یہ اس کے بعد کے جہالت کی وجہ سے ہے، کہ ایک بار وطی کیا دوسری بار کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ چونکہ مجہول ہے، اس لیے جو ہے ایک ہی بار وطی سے مہر پورا واجب ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں کہ دوسری بار وطی کرے تو فری فوکٹ کی وطی ہے، وہ بھی جو ہے بدل کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ فلا یصلح مزاحما للمعلوم، تو معلوم کے مزاحم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھے گا۔ ثم اذا وجد وطء آخر، پھر جب دوسری وطی پالی جائے، وصار معلوما، اور معلوم ہو جائے، تحققت المزاحمت، یہ مزاحمت ہو کر ثابت ہوگی۔ وصار المہر مقابلا بالکلی، اور مہر جو ہے یہ کل وطی کا مقابل ہو جائے گا، یعنی 2 کا، 3 وطی ہوئی تو 3 کا، تو زندگی میں جتنی وطی ہوئی کل وطی کا مہر گویا کے مقابل ہو جائے گا۔ کل عبدی اذا جنا جنایتا یدفع کلہ بہا، جیسے کہ غلام جب کوئی گناہ کر لے تو اس کو اس گناہ کے بدلے میں پورے کے پورا دے دیا جاتا ہے۔ ثم اذا جنا جنایتا اخرى، پھر جب دوسری جنایت کرے اخرى، اور تیسری جنایت کرے، یدفع بجمیعها، تو بھی اس کو تو بھی جو ہے تو بھی اس کے جمی جنایت کے بدلے ہی دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے غلام کا جو ہے سر دیا جاتا ہے پھر پیر دیا جاتا ہے، ایک ہی بار جنایت کرے یا 100 بار جنایت کرے پورا غلام دے دیا جاتا ہے۔ ایسی ایک بار وطی کرے یا 100 بار وطی کرے پورا مہر دینا پڑے گا، لیکن ہر وطی جو ہے وہ تصرف جدید ہے۔ جب ہر وطی تصرف جدید ہے تو عورت کو اگرچہ ایک بار وطی ہو جائے اس کے باوجود دوسری بار روکنے کا حق رہے گا امام اعظم کے نزدیک۔ وَإِذَا أَوْفَاهَا مَهْرَهَا، اور جب عورت اپنا مہر، اور اگر شوہر نے عورت کو پورا مہر دے دیا،
نقلھا الی حیث شاءت، اسے لے جائے جہاں چاہے۔ اب جو ہے عورت پابند ہو گئی شوہر کے، لقولہ تعالی، اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے، اسکنوہن من حیث سکنتم، اسے ٹھہراؤ یعنی اسے بساؤ جہاں تم بسے ہو۔ وقیل لا یخرجھا الی بلد غیر بلدھا، اور ایک روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ عورت کو ایسے شہر کی طرف نہ لے کر جائے جو اس کے لیے اجنبی ہو، الی بلد غیر بلدھا، لفظی معنی ہوگا ایسے شہر کی طرف جو اس کے شہر کا غیر ہو، یعنی ایسے سماج میں یا ایسے تہذیب میں، ایسے کلچر میں جو عورت کو مطلب قبول کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ جیسے مثال کے طور پر کنڑ آدمی کو بنگال لے کے چلا جائے اور بنگال آدمی کو کنڑ بھاشا والوں کے سامنے لے کے چلا جائے، اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، کھانے پینے کی، رہن سہن کی، بول چال کی، وہاں کے کپڑے الگ، تہذیب الگ، یہ اس طرح نہ کرے۔ کابرہ لأن الغریبۃ توزع، اس لیے کہ اجنبیت اسے تکلیف دے گی۔ وفی قری مصر القریبۃ لا تتحقق الغربۃ، اور قریب کے شہروں میں، قریب کے شہر کے گاؤں کھیڑوں میں جو ہے اس کو اجنبیت متحقق نہیں ہوگی، ایک جیسا ماحول رہتا ہے۔ قال ومن تزوج امرأة ثم اختلف فی المہر، اب یہاں سے اختلاف مہر کی بات، نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد عورت کہہ رہی ہے کہ آپ نے 1 لاکھ مہر باندھا تھا، شوہر کہتا ہے کہ میں نے 50,000 مہر باندھا تھا، اس طرح اختلاف۔ ومن تزوج امرأة ثم اختلف فی المہر، اختلاف مہر ہو گیا، فالقول قول المرأة الی تمام مہر مثلھا، تو مہر مثل کے تمامیت تک عورت کی بات مانی جائے گی۔ مثال کے طور پر عورت جو ہے، عورت کے خاندان کی عورتیں، اس کا مہر مثل جو ہے فرض کیجئے 70,000 روپے ہے، ٹھیک ہے، اور شوہر کہہ رہا ہے 50,000 مہر باندھا گیا تھا، عورت کہے کہ نہیں اس سے زیادہ مہر باندھا گیا تھا، تو 70,000 تک عورت کی بات مانی جائے گی، یعنی 60,000 کہے اس کی بات مانی جائے گی، 65,000 کہے اس کی بات مانی جائے گی، 70,000 کہے اس کی بات مانی جائے گی، اور اگر کہے 1 لاکھ روپے، تو چونکہ اس کا مہر مثل بھی 1 لاکھ روپے نہیں ہے، تو اس کا یہ کون سے اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اس کو مہر مثل سے زیادہ دیا جائے۔ والقول قول الزوج فیما زاد علی مہر المثل، اور مہر مثل کے زائد ہونے پر شوہر کی بات مانی جائے گی۔ ہو گیا مسئلہ ختم۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، اگرچہ اس کو دخول سے پہلے طلاق دے دے، وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، اور اگر عورت کو دخول سے پہلے طلاق دے دی، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نِصْفِ الْمَهْر، تو نصف مہر میں اور شوہر کی بات مانی جائے گی۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، اور یہ دخول سے پہلے والی صورت میں مسئلہ امام اعظم کے نزدیک ہے۔ وقال ابو یوسف، وقال امام اعظم و حنیفہ امام محمد کے نزدیک ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ القول قوله بعد الطلاق وقبله، طلاق سے پہلے کی بات ہو یا طلاق سے بعد کی بات ہو، دونوں صورتوں میں شوہر کی بات مانی جائے گی۔ الا ان یاتی بشیء قلیل، مگر جب کہ وہ بہت کم مہر کا ذکر کرے، وہ کہے کہ بس جو جناب 2,000 روپے کا مہر طے ہوا تھا، حالانکہ عام طور پر اس زمانے میں 2,000 1,000 مہر طے نہیں ہوتا ہے، تو اب عورت کی بات مانی جائے گی۔ اور اگر وہ کہے کہ 10,000 طے ہوا تھا، کم ہی مہر طے ہوا تھا، 5,000 طے ہوا تھا، تو شوہر کی بات مانی جائے گی امام ابو یوسف کے نزدیک، اور طرفین کے نزدیک وہ جو اوپر مسئلہ گزرا طلاق قبل الدخول میں جو ہے مہر مثل تک عورت کی بات، مہر مثل سے زائد ہو تو شوہر کی بات۔ اچھا، معنی لا یتعارف مہر اللہ والصحیح، اور اس عبارت کا معنی الا ان یاتیا بشیء قلیل کا معنی یہ ہے کہ جو چیز عرفاً مہر نہیں بن سکتی ہو، وہ صحیح، یہی صحیح ہے۔ لابی یوسف، امام ابو یوسف کی دلیل ہے ان المرأۃ تدعی زیادہ، کہ عورت زیادتی کا دعویٰ کرے گی، والزوج ینکر، اور شوہر انکار کرے گا، والقول قول المنکر مع یمینہ، اور بات منکر کی مانی جاتی ہے قسم کے ساتھ، تو شوہر انکار کر دے اور قسم کھا لے، اس کی بات مانی جائے گی۔ الا ان یاتی بشیء یکذبہ الظاہر فیہ، مگر جب کہ وہ لائے ایسی چیز کہ جو جس کا ظاہر اس کی تکذیب کر رہا ہو اس مسئلے میں، جیسے وہ کہے کہ 2,000 طے ہوا تھا، تو مطلب یہ ہوگا کہ تم بہت زیادہ کم کر رہے ہو، فائدہ اٹھا رہے اپنی بات کا، منکر ہونے کا۔ وَهَذَا لِأَنَّ تَقَوُّمَ مَنَافِعِ الْبُضْعِ ضَرُورٍ، اور ایسا اس لیے ہے کہ بضاع کے فائدے کا متقوم ہونا یہ امر ضروری ہے، یعنی منافع بضاع، پیچھے یہ مسئلہ گزرا کہ منافع بضاع کا مال متقوم ہونا یہ امر ضروری ہے۔ فَمَتَىٰ أَمْكَنَ إِيجَابُ شَيْءٍ مِّنَ الْمُسَمَّىٰ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ، تو جب تک مسمى کو واجب کرنا ممکن ہو تو مہر مثل کی طرف پھیرا نہیں جائے گا۔ وَلَهُمَا، اور چونکہ امام اعظم کے نزدیک اصل جو ہے مہر مثل ہے، اور وَلَهُمَا، اور طرفین کی دلیل ہے ان القول فی الدعویٰ قول من یشہد له الظاہر، کہ دعویٰ کرنے میں اس کی بات مانی جاتی ہے جس کی گواہی جس کے لیے ظاہر شے گواہی دے رہا ہو، والظاہر، ظاہر شے گواہی دے رہی ہو، والظاہر شاہد لمن یشہد له مہر المثل، اور ظاہر گواہ ہے اس کے لیے جس کے لیے مہر مثل کی گواہی دے، لأنہ هو الموجب الاصلی فی باب النکاح، امام اعظم کے نزدیک مہر مثل ہی باب نکاح میں موجب اصلی ہے۔ وصار کالصباغ مع رب الثوب، اور یہ رنگ ریز کی طرح ہو گیا کپڑے کے مالک کے ساتھ،
مطلب اس زمانے میں کپڑے رنگنے کے لیے دیے جاتے تھے، اس زمانے میں دیے جاتے ہیں، ڈائی کرنے کے لیے کپڑے دیے جاتے ہیں۔ اذا اختلف فی مقدار الاجر، جبکہ اجرت کی مقدار میں اختلاف ہو جائے تو اجرت مثل تک جو ہے، اجرت مثل تک رنگریز کی بات مانی جائے گی، اجرت مثل سے زائد میں مالک کی بات مانی جائے گی۔ جیسے ڈائی کرنے کی قیمت ہے 500 روپے اور رنگریز کہے کہ اس نے 400 روپے طے کیا تھا اور کپڑے والا کہے کہ نہیں 300 روپے، تو رنگریز کی بات مانی جائے گی۔ اور اگر پینٹر یہ کہے کہ 600 روپے طے ہوا تھا اور یہ کہے کہ 400 روپے، تو اب کپڑے والے کی بات مانی جائے گی، اجرت مثل سے کم میں، زیادہ میں کپڑے والے کی، اجرت مثل سے کم میں رنگریز کی۔ ایسی ہی اجرت مہر مثل سے کم میں عورت کی بات اور مہر مثل سے زیادہ میں شوہر کی بات مانی جائے گی۔ بس یہیں تک رہنے دیجیے۔